اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 1 سے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج۔ سوال کرنے والے نے عذاب کا جو واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے نہیں ہے واسطے اس کے جو دفع کرنے والا اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے۔ کہتے ہیں نضر بن حارث یا ابو جہل تھا یہ، چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بدعا کی، جس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی۔ عذاب واقع یعنی ایسی مصیبت سزا جو نازل ہونے والی ہے۔ للکافرین یعنی وہ عذاب جو کافروں پر نازل ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں والا ہے، اور اس عذاب سے یہ بچ نہ سکیں گے۔ ذی المعارج یعنی یہ سیڑھی اور زینہ درجات والا، بلندیوں والا اس کے معنی ہے بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ، جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند درجات کا ذکر ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ چڑھتے ہیں فرشتے اور روحیں اس کی طرف ایک ہی دن میں، اور اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یعنی یہ روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا الگ خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں، اور یہ مسافت 50,000 سال تک طے ہوگی۔ دوسرا قول ہے کہ یہ دنیا کی کل مدت ہے، اور تیسرا قول ہے کہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور یہ قیامت کے دن کی مقدار ہے، یعنی کافروں پر یہ دن 50,000 سال کی طرح بھاری ہوگا، اور لیکن مومنوں کے لیے یہ ایک فرض نماز پڑھنے سے بھی مختصر ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا، بس صبر کیجیے اچھی طرح۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اہل مکہ کے مطالبے پر آپ جلدی عذاب نہ مانگیں، صبر کیجیے۔ صبر جمیلہ کیسا صبر ہے؟ یعنی نہ تو زبان سے اور نہ ہی دل سے برا بھلا کہا جائے، اور نہ ہی مذاق سے اور طعنے سے اور نہ ہی تکلیف سے، بلکہ تکلیف کو کھلے دل سے برداشت کرنا۔ انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، اور بے شک وہ دیکھتے ہیں اس کو دور سے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔ یعنی کافر قیامت کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ وہ کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا ہم پر، اس لیے وہ اس کو دور سمجھتے ہیں۔ اور یہاں قریب سے مراد ہے کہ اس کا یقینی واقعہ ہونا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس لیے کیونکہ ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور جس دن ہوگا آسمان تیل کی تلچٹ کی طرح، یعنی قیامت کی ذکر ہے کہ اس دن آسمان کا رنگ بدل جائے گا، سرخی مائل ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور ہوں گے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح، اور نہ پوچھے گا دلی دوست کسی دلی دوست سے۔ یعنی پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، اور ہر شخص کو اپنی ہی پریشانی فکر لگی ہوگی اور اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کا حال نہ پوچھے گا۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اپنے بیٹے کو۔ یعنی وہ دکھائے جائیں گے ان کو، چاہے گا مجرم کاش کہ وہ فدیہ میں دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کو۔ یعنی قیامت کے دن انسان اتنا خود غرض ہو جائے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنا بیٹا پیش کر دے گا کہ میرے بدلے اسے سزا دے دو۔ وہ اس لیے ایسے کرے گا کہ دنیا میں وہ انہی کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوا تھا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنی بیوی کو، اور اپنے بھائی کو، اور اپنے کنبے کو، اور وہ جو پناہ دیتا تھا اس کو،
وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ، اور اس کو جو زمین میں ہے سب کے سب کو پھر وہ بچا لے گا اس کو۔ کلّا ہرگز نہیں، انہا لظیٰ، ہرگز نہیں، بے شک وہ شعلے والی آگ ہے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور اپنے کنبے کو اور جو وہ پناہ دیتا تھا اس کو۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو زمین میں سب کے سب کو، ثُمَّ يُنْجِيهِ، پھر وہ بچا لے گا اس کو۔ کلّا ہرگز نہیں، انہا، بے شک وہ، لظیٰ، شعلے والی آگ ہے۔ یعنی اب اولاد، بیوی، بھائی اور خاندان، یہ ساری چیزیں انسان کو نہایت ہی عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ وہ اسے فدیے میں دے کر یہ عزیز چیزیں قبول کر لی جائیں فدیے کے طور پر، اور اس کی اپنی جان اس سے چھوٹ جائے عذاب سے۔ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، کھینچنے والی ہے منہ کی کھال کو، تدعو من ادبر وتولیٰ، اور پکارے گی جس نے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا۔ یعنی اب وہ جہنم، اس کی شدت و حرارت بیان کی جا رہی ہے، یعنی اس کے گوشت اور اس کی کھال کو جلا کر راکھ کر دے گی، یہ اس لیے کہ اس نے حق سے منہ موڑا تھا، اور جو دنیا میں حق سے پیٹھ پھیرتا ہے، قیامت کے دن یہ آگ اسے پکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرے گی، پھر اسے خوب خبر لے گی۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ، اور جمع کیا اور پھر سمیٹ کر رکھا۔ یعنی یہ دنیا میں حق سے پھرتا تھا، مال جمع کر کر کے خزانے سمیٹ کر رکھتا تھا، اور اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور زکوٰۃ عطا نہیں کرتا تھا۔ اللہ جہنم کو اس قوت گویائی عطا فرمائیں گے اور ایسے لوگوں کو وہ پکارے گی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، اور بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا۔ ہلوعا یعنی حریص، بخیل، بہت ہی بے قرار کہ جلد مال مل جائے، تنگ دل، بے صبرا انسان۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی تکلیف تو وہ پھر گھبرا اٹھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب پہنچتی ہے اس کو کوئی بھلائی تو وہ روکنے لگتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے نمازیوں کے۔ یعنی منوعا روکنے والا، دوسرے تک پہنچنے نہیں دیتا، یہ دونوں صفات ملائیں تو ہلوعا بنتا ہے، یعنی بخیل، تنگ دل، بے صبرا انسان بنتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، سوائے نمازیوں کے، وہ نمازی وہ اپنی نمازوں پر دوام اختیار کرنے والے ہیں۔ یعنی اس سے مراد مومن کامل اور اہل توحید ہے، ان کے اندر مذکورہ کمزوریاں نہیں ہوتی، وہ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے، دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نماز سے غافل نہیں کر سکتا۔ نماز پڑھنے سے انسان ان جیسی صفات سے محفوظ رہتا ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ ان کے مالوں میں حق ہے معلوم۔ یعنی معلوم حصہ ان کے مالوں سے نکلتا ہے، وہ مستقل طور پر مال خرچ کرتے ہیں۔ کرپا للسائل والمحروم، سوالی کے لیے اور محروم کے لیے۔ للسائل سے مراد وہ شخص جو مانگنے پر مجبور ہو جائے اور جو حقیقی ضرورت مند ہو، اور والمحروم سے مراد وہ ہے جو رزق سے محروم ہو گئے ہوں یا جو کسی آفت میں آ کے اپنے مال سے محروم ہو گیا ہو، اور ضرورت مند ہونے کے باوجود بھی مانگتے نہیں ہیں اور صدقات سے بھی محروم رہتے ہیں۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اب اہل ایمان تو اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور اس سے بچاؤ کی تدبیر کرتے رہتے ہیں۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی بیویوں کے جو مالک ہو ان کے دائیں ہاتھ، تو بے شک وہ نہیں ملامت کیے گئے۔ فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک ھم العادون، پھر جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ تو یہی وہ لوگ ہیں جو حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے وعدوں کے لیے نگران ہیں۔
لِأَمَانَاتِهِمْ یعنی اپنی صلاحیتیں، ذمہ داریاں، وقت، وسائل، جتنی بھی نعمتیں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہیں وہ سب امانتیں ہیں، اور ان کے پاس جو لوگ امانتیں پاتے ہیں وہ انہیں صحیح سلامت بھی انہیں واپس لوٹا دیتے ہیں اور اس میں خیانت نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ سے یعنی اللہ کے وعدے اور بندوں کے سے کیے گئے وعدے، جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، اسے توڑتے نہیں ہیں، یہ اہل ایمان کی صفات ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائمون قائم رہنے والے ہیں۔ بشہاداتہم یعنی حق کی گواہی دینا، اسے نہ چھپانا، گواہی یعنی اپنی گواہی صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، اسے چھپاتے نہیں ہیں اور نہ ہی اسے تبدیل کرتے ہیں۔ گواہی عدالتی اور غیر عدالتی گواہی، قائمون سے مراد ہے حق کی گواہی ادا کرنے میں کے لیے یہ درست طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کے بعد ایسے کام نہیں کرتے جس سے ان کا اجر و ثواب کم ہو جائے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں جنات مکرمون باغوں میں ہوں گے، عزت سے رکھے جانے والے ہیں۔ فما للذین کفروا قبلک مہطعین تو کیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آپ کی طرف دوڑ کے آنے والے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال عزین دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے گروہ در گروہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دوڑتے آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے اور یہ دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے اگلی آیات میں ان کے اس گمان کی تردید فرما دی ہے۔ ایتمع کیا لالچ رکھتا ہے کل امرئ منہم ہر شخص ان میں سے ان یدخل کہ وہ داخل ہو جائے گا جنت میں نعیم نعمتوں بری میں، کلا ہرگز نہیں، انا خلقناہم بے شک ہم نے بنائے ہم نے ان کو مما اس میں سے جو یعلمون وہ جانتے ہیں، یعنی کلا ہرگز نہیں، یعنی یہ کس طرح ممکن ہے کہ مومن اور کافر دونوں جنت میں جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ان کی تکذیب کرنے والے دونوں کو نعمتیں ملے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کی تخلیق حقیر قطرے سے ہوئی ہے تو پھر تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا، اس تکبر کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرتے ہیں۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون بس نہیں قسم میں کھاتا مشرقوں کے رب کے اور مغربوں کے، بے شک ہم البتہ قادر ہیں، علی ان نبدل اس بات پر کہ ہم بدل دیں، خیر منہم بہتر اس میں سے، وما نحن اور نہیں ہم بمسبوقین سبقت لے جانے والے، یعنی اللہ انہیں ختم کر کے ان کی جگہ نئی مخلوق پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ یعنی جب ایسا ہے تو کیا ہم قیامت والے دن ان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دو ان کو، یخوضوا وہ بحثیں کریں، وَيَلْعَبُوا اور کھیلتے رہیں، حَتَّى یلاقوا یہاں تک کہ وہ جا ملے، یومہم الذی توعدون اپنے اس دن کو آ ملے جو وعدہ کیے جاتے ہیں، یعنی یہ فضول بحثوں میں اور دنیا میں مگن رہیں، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھیں۔ ان کا یہ رویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے منصب سے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ کر دے اور نہ ہی بدل نہ کر دے۔ یوم جس دن یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون اور جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے دوڑتے ہوئے گویا کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن یہ قبروں سے نکل کے دوڑیں گے اور ایسے دوڑیں گے کہ جیسے یہ دنیا میں اپنے بت خانوں کی طرف دوڑا کرتے تھے۔ خاشعۃ ابصارہم جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں، ترہقہم ذلت چھاری ہوگی ان پر ذلت، ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون یہ ذلت ہے اور چھاری ہوگی ان پہ ذلت، یہ ہے دن جو وہ تھے وہ وعدہ کیے جاتے، یعنی جس طرح مجرموں کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں خوف سے کیونکہ انہیں اپنے برے اعمال کا علم ہوگا، اور کیا ہوگا ان پر ترہقہم ذلہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، سخت ذلت سے لپٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے چہرے مارے خوف سے سیاہ ہوں گے، اور کہا جائے کہ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، یعنی رسولوں کی زبانی اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے انہیں اس دن سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی،
اے اللہ، بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقویٰ اور پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔